جمعیت علماء اسلام، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ کم کسان چې شاته ځای نه یې د منځ کې غالیان یوار د په دا کښېنې یا مخ ته غالیان د کچیر ځای ورته کښېنې خلک هلته انشاءالله کرسیانې ګډې پوره دي چې هر څوک راځي مخ ته راځي دا منځ کې دې کښېنې کور ودان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ زه چونکې ملمه یم او د ملمه قدر او احترام خو ټول مسلمانان خو خصوصا پښتانه ډېر زیات کوي، نو یو گزارش خو دا دی چې وخت هم مختصر دی، تاسو به توجه سره خبره واورئ او د پروګرام دوران کې خبرې هغه د انتظامیه عالم نه کوي او حاضرین او سامعین دم نه کوي او په سټیج باندې هم که لږ ډېر سهل چل وي نو ستاسو توجه چې دلته وي نو انشاءالله دا به زموږ د ټولو د نجات ذریعه جوړه شي او خبره خو به زه اردو کې کوم کیدای شي لږه لږه پکې پښتو م ووامه نو تاسو به دا خبره محسوس کوئ نه الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام عمائدین ملک و ملت بزرگوں بھائیوں دوستوں
جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنوں، آج کا یہ عظیم اجتماع اور کانفرنس سیاست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، مشعل راہ ہے، نمونہ اور مقتدیٰ ہے، ایک رول ماڈل۔ دنیا میں جب کوئی سیاستدان بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بہت سے پولیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ کسی ایک کو چوز کرتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ہزاروں ڈاکٹر ہیں، انجینئر بننا چاہتا ہے، ہزاروں انجینئر ہیں، کرکٹر بننا چاہتا ہے، ہزاروں کرکٹر ہیں، بزنس ٹائکون بننا چاہتا ہے، ہزاروں بزنس مین ہیں۔ ملٹیپل چوائسز ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کس کو آئیڈیل بناؤ، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ٹینشن بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اس کا آئیڈیل اگر بنے گا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نو زمن دا پاراکار دیر آسان ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ باطل کی سب سے بڑی سازش کیا ہے کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس کی جغرافیائی سرحد کو کمزور کرو، اس میں دراندازی کرو، اور اس کی نظریاتی سرحد پر تنقید کرو، اس کو کرٹیسائز کرو۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت مجاہدین اور افواج کرتے ہیں، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی اسلامی ملکوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، وہ دو چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلے اس کی جغرافیائی سرحد کو کمزور کرنے کے لیے ان کے مجاہدین، ان کے محافظین، ان کے افواج کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا قائم کرتے ہیں، اور دوسرا کام علماء سے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں۔ منبر و محراب کے علماء سے آپ کا تعلق توڑتے ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکر، پرسویسو میسنجر، مذہبی نام نہاد اسکالر، اقبال نے اسی زمانے میں اس سازش کو بھاپ کر کہا تھا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پہلے زمانے میں فرقے بنتے تھے، نام میں نہیں لیتا کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ انگریز نے 346 سال بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی، 1600 میں آیا اور 1946 میں گیا۔ ان 346 سالوں میں اس نے جاتے ہوئے ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ تقسیم کرو اور لڑاؤ، اس
پالیسی پر عمل کیا، یہ جغرافیائی طور پر بھی کیا کہ مسلمانوں کو وہ علاقے دیے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں، مسلمانوں کو وہ مشرقی پاکستان دیا جو سمندر کے اس پار تھا، جس کا دفاع یقینی نہیں تھا، اور پھر نسلی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر، رنگی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر انہوں نے مختلف طور پر تقسیم کیا کہ یہ کبھی لسانی بنیادوں پر لڑے، کبھی قومی بنیادوں پر لڑے، کبھی جغرافیائی بنیادوں پر لڑے، اور کبھی مذہبی بنیادوں پر لڑے۔ تو یہ کمزور رہیں گے، ان کی توجہ ہماری طرف، یہود کی طرف، ہنود کی طرف، نصارہ کی طرف، سیکولرزم کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اگر ہم نے ان کی اس سازش کو نہیں سمجھا اور ہم ان کی سازش کا شکار ہو گئے، اور بہت سے لوگ ہو گئے، ہم مسجد میں پروگرام کرتے ہیں 2-4 ہزار لوگ آ جاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں 3-4 ہزار لوگ آ جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، ہم کہتے جی اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد، اسلام پھلتا پھولتا رہے گا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، من پدی خوشحال شو کہ بس دن را لے۔ خب بار دنیا منگنا زیادہ تھا، 50 لاکھ بچے وہ مدرسوں میں آتے ہیں، اور 6 کروڑ بچے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں۔ ہم یونیورسٹیز میں کام کرتے ہیں، نسٹ کے اندر 60% ایتھیزم اور الہاد پھیل دیا۔ کامسٹس یونیورسٹی کے اندر کیا سوال آتا ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس پر کمنٹس لیے جاتے ہیں۔ لمس یونیورسٹی کے اندر بالی ووڈ ڈے، ہالی ووڈ ڈے یہ منایا جاتا ہے، اس کا کلچرل ڈے ہوتا ہے۔ مختلف ڈراموں کے اندر ایسے حیاسوس وہ سین بتائے جاتے ہیں، سیگمنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کے ذہن میں زہر انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ بچوں کو اغوا کرتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے، فزیکلی اس کی باڈی کو لے جاتے تھے، بچے بھائی منگل لڑے کو۔ اب انہوں نے طریقہ واردات بدل دیا، وہ بچے کو اغوا کر کے نہیں لے کے جاتے، بچہ ہماری گود میں ہوتا ہے، بچہ ہماری گاڑی میں ہوتا ہے، بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، بچہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن میڈیا، سوشل میڈیا، ویب سائٹ، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور مغربی کلچر اور لاڈلی کالے کے نظام تعلیم اور میوزیکل کنسرٹس کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو ہائی جیک کر دیا گیا۔ نماز ہمارے پیچھے پڑھیں گے، نکاح ہم سے پڑھائیں گے، جنازہ ہم ان کا پڑھائیں گے، قرآن ہم سے پڑھا ہوگا، لیکن ان کی باتیں سن کر، ان کے افکار سن کر، ان کے نظریات سن کر، ان کے عقائد دیکھ کر آپ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ یہ جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ 4 لاکھ لوگ سائبر کرائم میں ان گستاخیوں میں ملوث ہیں کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شرمگاہوں پر مقدس ہستیوں کے نام لکھ کر زنا کیا جاتا ہے، ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے، کمیشن آن بلاسفیمی اس پر ایک کمیٹی بنی ہے، اسلام آباد سے وہ ہمارے پاس آئے، پھر بول اور جی ٹی وی چینل پر ہم نے ان کے پروگرام کیے، پھر قانون کے ذریعے سے ان لوگوں نے 125 لوگوں کو گرفتار کیا، جس میں بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں شامل تھی۔ 11 کو پھانسی ہوئی، باقی پروسیجر چل رہا ہے، لیکن اس کے خلاف پوری مشینری
دوسری حرکت میں آئیے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے اپنے بچے کو اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، یونیورسٹی بھیج دیا، لیکن وہاں پر کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ وہ ٹیچر، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے، وہ کس ایجنڈے پر کام